میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سال 2025 کا آج آخری دن ہے. اس میں دیکھیں جی کہ سال 2025 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیسا رہا. میں تو یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف 2025 کے اندر بند گلی میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے. یہ وہ سال تھا جس نے تحریک انصاف کو اس بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں پر ان کے لیے کوئی راستہ نہیں نکل رہا. ایک تو جماعت مختلف حصوں میں بڑھ چکی ہے. پہلے جو طرز سیاست تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اب اس طرز سیاست سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ ناخوش اور ناراض دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ عمران احمد نیازی جو کہ تصادم کے راستے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ تصادم کو فروغ دینے کے حوالے سے اپنے پیغامات جاری کرتے رہے، اپنے ٹویٹس دیتے رہے. اب پاکستان کی جو پولیٹیکل ارینا کے اندر کوئی ایسے لوگ، چاہے وہ تحریک انصاف کا حصہ ہی کیوں نہیں ہے، جو کہ یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ تصادم سے کیا نتائج برآمد ہوں گے، تو اس لیے وہ گریزاں ہیں عمران احمد نیازی کی سیاست کو اڈاپٹ کرتے ہوئے. میں یہ ودن پی ٹی آئی بات کر رہا ہوں. لیکن وہ ایک لحاظ سے پریشان بھی ہیں کہ اگر عمران خان کو وہ چھوڑتے ہیں تو پھر ان کے لیے آپشن کیا ہے. ایک بات تو میں تسلیم کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کے اندر ایک مقبولیت تھی، لیکن وہ مقبولیت بھی اب وہ مقبولیت دکھائی نہیں دے رہی. بالخصوص اگر بات کی جائے تو ہری پور کا ضمنی الیکشن جس طریقے سے 2025 کے اندر شکست سے دوچار ہوئی پاکستان تحریک انصاف، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا جو ہے وہ پیغام ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو انتشاری سیاست ہے اس کے لیے، اور ان کی جو بیڈ گورننس ہے اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا اس نتیجے نے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو عمران خان کے جو بیانیے کا بوجھ ہے وہ یعنی ہر کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اگر بات کی جائے تو اس وقت جو لوگ بظاہر باہر ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے افیئرز کو دیکھ رہے ہیں، اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ جو کہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ خود عمران خان کو اون کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کا ویژن ہے، عمران خان کا موقف، عمران خان کا یہ، یعنی مثال ہے علیمہ خانم کی، جنہوں نے بظاہر اپنی گرفت رکھی ہوئی ہے پارٹی کے اوپر، لیکن وہ عمران خان کو ریپلیس کرنا چاہتی ہیں، وہ عمران خان کی پوزیشن حاصل کرنا چاہتی ہیں. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو سہیل آفریدی صاحب بھی کسی حد تک عمران احمد نیازی کی پوزیشن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب ان 2 لوگوں کے درمیان جو ہے وہ بظاہر کوئی ایسا میچ تو دکھائی نہیں دے رہا، لیکن میچ پڑا ہوا ہے. سہیل آفریدی تصادم نہیں کرتے علیمہ خانم کے سامنے. اگر علیمہ خانم کے پاس سوشل میڈیا کی حمایت حاصل ہے ان کو، تو سہیل آفریدی کو بھی عمران خان کی سپورٹ حاصل ہے. نہ صرف عمران خان کی سپورٹ حاصل ہے بلکہ ان کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی بھی ساتھ موجود ہے. تو اب وہ بیسکلی بڑے یعنی حکمت کے ساتھ سہیل آفریدی اب آگے قدم اٹھا رہا ہے. وہ عمران احمد نیازی وانا بھی بن چکا ہے. وہ عمران خان کا مزاحمت کا بیانیہ بھی بولتے ہیں، لیکن دوسری طرف پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات جو ہے وہ اچھے رکھنا چاہتے ہیں. اب وہ کام وہی کر رہے ہیں جو کہ علی مین گنڈا پور صاحب کر رہے تھے، لیکن ان کا جو سٹائل ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. سٹائل مختلف یہ ہے کہ وہ عشق عمران کا نعرہ لگاتے ہیں، عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پر اپنی لاچاری اور واویلا کرتے ہیں، اور ساتھ اس واویلے کے ساتھ اگر بات کی جائے تو وہ لاہور کے اب چکر لگا کر وہاں سے بھی واپس آ چکے ہیں، کیونکہ دیکھ لیا انہوں نے کہ لاہور کے اندر بھی ان کو پذیرائی نہیں ملی. لیکن سوشل میڈیا کو انہوں نے اچھا جو ہے وہ اطمینان دیا کہ ایٹ لیسٹ سہیل آفریدی کچھ ایفرٹ کر رہا ہے یعنی عمران احمد نیازی کی رہائی کے لیے. اب رہائی تو نہ سہیل آفریدی صاحب چاہتے ہیں، نہ علیمہ خانم چاہتی ہے، اور نہ ہی کچھ اور لوگ جو کہ اس وقت خاموش ہیں، لیکن وہ اندرون خانہ انہوں نے بھی اپنے آبجیکٹیوز رکھے ہوئے ہیں کہ وہ بھی عمران خان کو ریپلیس کر سکیں. اچھا، ایک چیز میں اور کرنا چاہوں گا کہ اس 2025 کے اندر ریاست نے بھی اپنی پالیسی واضح کر دی. ریاست نے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں جو تصادم کا راستہ ہے اس پر سخت رد عمل جو ہے وہ دیا. 26 نومبر کو بھی دیکھ لیں، اور 26 نومبر کے علاوہ بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کے جب لوگوں نے
ملاقات کے بعد جب زہر اگلا ٹویٹس کے ذریعے تو پھر ملاقاتیں بند کر دیں، اور یہ آخری ایام جو ہیں وہ ان کی ملاقاتیں بند ہی رہی ہیں۔ اب بڑی کوشش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کسی طریقے سے ان سے بات چیت ہو جائے، مذاکرات ہو جائیں، لیکن بظاہر مجھے مذاکرات بھی بند گلی میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اور 2026 کے اندر کیا مذاکرات کا رستہ کھل سکتا ہے؟ تو جب تک جو مزاحمتی گروہ ہے اس کے اوپر مفاہمتی گروہ ان کو ڈومینیٹ نہیں کرتا ود ان پارٹی، تب تک یہ مذاکرات مجھے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ اور تصادم کے راستے کو ویل لیفٹ جو ہے وہ سہیل آفریدی نے اس طریقے سے کیا کہ انہوں نے سارا کا سارا بات جو ہے ملبہ وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے اوپر پھینک دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے ایک دفعہ غلطی سے تو یہ بات کر دی، لیکن اس کے بعد عمران خان نے جب سزائیں ہوئیں تو اس نے کہا کہ آپ مزاحمتی راستہ اختیار کریں، آپ اسٹریٹ موبلائزیشن کریں، لیکن اس کے باوجود آج بھی سہیل آفریدی یا شفیع جان وغیرہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ تصادم کے راستے میں آگے بڑھیں، جو کہ میرے خیال کے مطابق خاصی میچور پولیٹکس ہے۔ یہ اپنی حکومت بھی قائم رکھنا چاہ رہے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ اپنی عشق عمران کا منجن بھی بیچنا چاہتے ہیں، اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر کسی حد تک اپنے آپ کو سرخرو کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے سامنے بھی خود کو سرخرو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب یہ معاملہ کتنا عرصہ چل سکتا ہے، سوال یہ ہے کیا مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ مزاحمت اور مفاہمت کیا ان دونوں کے درمیان کوئی ہائبرڈ سسٹم نکل سکتا ہے؟ تو وہ ہائبرڈ سسٹم تو مجھے سہیل آفریدی دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ علیمہ خانم کو 2026 کے اندر سزا ہو جانی ہے۔ ان کی جو سزا ہے یعنی 26 نومبر کا جو تھانہ صادق آباد کا مقدمہ ہے اس کے اندر انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ان کو سزا ہونی ہے، اور ان کے پاس تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کا ٹائم ہے۔ اس کے اندر ان کی موسٹ لائکلی جی وہ ان کو سزا ہو جانی ہے اور اس کے بعد وہ جیل میں جائیں گی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا ٹیم کس کے قابو میں ہوگی، اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ ایک اور بات یہ ہے جی کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو جو ایک اور مشکل جو ہے وہ سامنے کھڑی ہو چکی ہے، وہ ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ کمیٹیوں سے باہر نکل چکے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر ان کا رول جو ہے وہ بالکل صفر ہو چکا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر رول ان کا ویسے صفر ہو چکا ہے، بطور اپوزیشن جماعت پارلیمنٹ کے اندر شیڈو گورنمنٹ کا وہ رول پلے نہیں کر سکتے، اور یہ بھی 2025 کے اندر ہی ہوا۔ اب کیا وہ 2026 کے اندر دوبارہ کمیٹیوں میں واپس آئیں گے؟ کیا وہ دوبارہ سیاسی عمل کا حصہ بنیں گے، پارلیمانی عمل کا حصہ بنیں گے؟ تو اس کے امکانات جو ہیں وہ یقین طور پر موجود ہیں، کیونکہ انتشار کی طرف یا تصادم کی طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اب بڑھنے کی کیپیسٹی ختم ہو چکی ہے۔ سال 2025 کے اندر اگر بات کی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ اپنی جو اون اسٹریٹ پاور تھی وہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ 2025 کے اندر وہ خاصی لیتھارجک دکھائی دی ان کی اسٹریٹ پاور، اور اس کا بہت بڑا ثبوت آپ دیکھ لیں کہ کے پی کے اندر اب لوگ ان کے لیے نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خاصی کمزور ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے ریلیکٹنٹ بھی ہیں نئی احتجاج کی کال دینے کے حوالے سے، اور یہ کال دیں گے نہیں۔ مذاکرات کی طرف یہ بڑھ نہیں رہے۔ مذاکرات کے لیے گورنمنٹ کی کنڈیشنز بڑی واضح ہیں کہ مینڈیٹ آپ لے کر آئیں، تو ایسی صورتحال کے اندر اب انہوں نے عملی طور کے اوپر عمران خان صاحب کو پس پش ڈال دینا ہے، لیکن انڈائریکٹلی یہ کہیں گے جی کہ عمران خان تک ہمارا ایکسیس نہیں ہے، عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات نہیں ہو رہی، اور عملی طور پر عمران خان کا جو کنٹرول ہے وہ پارٹی سے مکمل ختم ہو جائے گا۔ رہا سوال جی کہ گورننس کا، تو گورننس جو تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کی رہی ہے وہ 13 سال کی گورننس جو ہے وہ بہت ہی یعنی کمزور رہی۔ اس وقت تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسا میگا پروجیکٹ نہیں ہے جو 12-13 سالوں کے اندر انہوں نے دیا ہو جس کو وہ کلیم کر سکیں۔ سہیل آفریدی صاحب کی بھی جو توجہ ہے گورننس کے اوپر وہ بظاہر اتنی زیادہ فوکس وہ دکھائی نہیں دے رہے۔ وہ لاہور کے بعد اب کراچی جانے کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ لوگ دیکھیں کے پی کے لوگ ان کے ساتھ اب نہیں رہے، وہ بڑے مایوس ہو چکے ہیں۔ ان کی یقینی طور پر مقبولیت تھی، لیکن اب وہ مقبولیت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل ہیں جی، لوگوں کو گڈ گورننس چاہیے، لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز چاہیے، لوگوں کو کرپشن کا خاتمہ چاہیے، لوگوں کو سیکورٹی چاہیے۔ سب سے بڑھ کے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے، بدامنی ہے وہاں پر۔ بہت سے علاقے جو ہیں، ایون کہ جو وسطی اضلاع ہیں وہاں پر بھی حالات اتنے کو آئیڈیل نہیں ہیں لا اینڈ آرڈر کے یا ٹیررزم کے حوالے سے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ایک بیگیج ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے جو بڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کا 2025 کے اندر ان کے کندھوں کے اوپر، اور اس بوجھ سے پاکستان تحریک انصاف جھک چکی ہے اور اس وقت بند گلی کے اندر موجود ہے، اور وہ گلی کے سامنے جو دیوار ہے وہ اتنی اونچی ہے کہ جس کو وہ
پھلانگ نہیں سکتے۔ یہ تو ہو گیا جی پاکستان تحریک انصاف سے متعلق معاملہ۔ خالدہ ضیاء صاحبہ جو کہ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، 80 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں اور آج ان کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا۔ وہاں پر مختلف ممالک کے جو ہے وہ نمائندے بالخصوص جنوبی ایشیا سے پہنچے، یعنی پاکستان کی نمائندگی جو کی وہ سردار ایاز صادق صاحب نے کی، جبکہ انڈیا کی جانب سے جے شنکر تشریف لائے تھے۔ جے شنکر نے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ ملایا سردار ایاز صادق سے۔ یہ پہلا موقع ہے جی کسی جگہ کے اوپر کوئی ہینڈ شیک ہوا ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈین ریپریزنٹیٹیوس۔ یہاں پر جے شنکر کیوں بڑھے، کیوں انہوں نے ہاتھ ملایا؟ میری اپنی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ مارکا حق کے اندر جس طریقے سے پاکستان نے انڈیا کے غرور کو زمین بوس کیا ہے، اس کے بعد انڈیا کے ہوش کسی حد تک ٹھکانے آئے ہیں، اور جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بار بار پاکستان کی افواج کی تعریف کی، پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں سید عاصم منیر ان کی تعریف کی، اور جس طریقے سے ان کو لنچ پر انوائٹ کیا، تو یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ اور اس کے بعد جو کہ کوڈ کا رکن بنایا تھا امریکہ نے انڈیا کو، جس کے بعد انڈیا کا غرور اور تکبر جو ہے وہ آسمان کو چھو رہا تھا، وہ الحمدللہ ہماری افواج نے مارکا حق کے دوران جو ہے وہ اس کو یعنی ہوش ان کے ٹھکانے لے آیا۔ یہ اب جو ملاقات ہے جی، میں تو ویلکم کرتا ہوں اس قسم کے جو ویژولز ہوتے ہیں، اس قسم کی تصاویر دیکھنے کو ملنی چاہیے، اور جو دونوں ممالک کے درمیان مسائل ہیں ان کو بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے ان کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بات ہوگی جی انٹرنیشنل خبر یہ تھی۔ ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا، جو کل میں نے اسلام آباد کے متاثرین کی جو بلٹ اپ پراپرٹی کا معاملہ ہے اس کے اوپر گفتگو کی تھی، تو اس کے اوپر گزشتہ رات کو میری چیئرمین سی ڈی اے صاحب سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی، خاصی تفصیلی ہماری بات چیت ہوئی ہے، اور اس میں ایک بات کی انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ میں قانون کے اندر رہتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ کہا کہ طلال چودھری صاحب کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے وزارت داخلہ کی، جس میں طلال چودھری صاحب جس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس کے اندر 3 MNAs موجود ہیں، بلکہ 4 MNAs موجود ہیں، میرے خیال سے بتایا تھا مجھے۔ اسلام آباد کے تینوں MNAs موجود ہیں اور وہ بھی وہاں پر ہیں۔ تو میں نے تو ان کو دوبارہ ریکویسٹ کی جی کہ میں نے کہا ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب کا جو ایک فارمولہ جو انہوں نے دیا ہے بلٹ اپ پراپرٹی سے متعلق، میں نے کہا جی وہ ایک سونے میں تولنے کے برابر ہے، وہ ایک بہترین ون ون سچویشن ہے فور CDA اینڈ فور جو متاثرین ہیں ان کے لیے بھی۔ اس پر انہوں نے کہا جی کہ پہلے آؤٹ کم دیکھ لیتے ہیں اس جو کمیٹی بنائی گئی ہے طلال چودھری صاحب کی زیر صدارت۔ چیئرمین سی ڈی صاحب نے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے جی کہ کسی کے اوپر کوئی FIR درج نہیں کی جائے گی۔ جو اس وقت گراؤنڈ سے مجھے یہ بات ہر کونے سے سننے کو مل رہی تھی، چاہے وہ شادی تھی یا چاہے وہ نماز جنازہ تھے، وہاں پر لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اب FIRs کریں گے اور پھر ہم گھیراؤ کریں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو میرے خیال کے مطابق انشاءاللہ نوبت اس لیول کے اوپر نہیں آئے گی، اور اس سے پہلے ہی سینس پریویل کر جائے گی۔ مجھے خوشی ہوئی جی چیئرمین صاحب سے بات کر کے۔ چیئرمین صاحب نے یقین دہانی جو کرائی ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ ہر ممکن سہولت جو افیکٹوز آف اسلام آباد ہیں ان کو فراہم کرنے کے لیے اپنا فل جو کوآپریشن ہے وہ کرنے کو تیار ہیں۔ تو معاملات اچھے طریقے سے حل ہو جائیں تو سب کے لیے بہتر ہے۔ ہاں ایک چیز یقینی طور پر کہ جو کہ پراپرٹی مافیا جب بلٹ اپ پراپرٹیز کے ایشوز کے اندر آ جاتے ہیں اور اپنی دہاڑیوں کے چکر میں ہوتے ہیں، تو یہ دہاڑیاں اب کسی کی نہیں لگیں گی اور نہ ہی لگنی چاہیے۔ اور جن کا 2008 کے اندر ایوارڈ کے اندر جن کا گھر موجود تھا، اگر ان کے گھر کی ایکسٹینشن ہوئی ہے اور یا ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور وہ بالغ ہو چکے ہیں، تو ان کو ان کے رائٹس جو ہیں وہ ملنے چاہیے اسی طریقے سے جیسے ان کے پیرنٹس کو جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی۔ انشاءاللہ کل دوبارہ 2026 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اگر زندگی شرط ہے جی۔ پہلی بات تو یہ ہے، انسان بہت حقیر ہے، دوسرا سانس آئے نہ آئے، لیکن یہ ہے کہ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2026 کو آپ کے لیے مبارک کرے، آپ کو خوشیاں نصیب ہوں۔ دعا ہے جی کہ ہر آنے والا دن آپ کے لیے ترقی اور خوشحالی اور نئی خوشیاں جو ہے وہ لے کر آئے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔